زمین و آسمان کی پیدائش میں انگنت بے شمار نشانیاں ہیں, انیومریبل ڈیوائن سائنز, اور اس پورے نظام کو آپ دیکھیے ایک فلو یا ایک رخنا بھی کہیں نظر نہیں آئے گا. سورہ ملک میں آیا وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے, اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا, بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ, کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ, نگاہ تیری تھکی ماندی ناکام ہو کر پلٹ آئے گی. Now think about the creation of universe. کائنات کی تخلیق کے حوالے سے سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات 13.8 بلین ایئرز اولڈ ہے, 13.8 ارب سال پرانی, یہ سائنس یہ کہتی ہے. تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ یعنی جب کوئی چیز نہیں تھی پھر ہی اس چیز کا وجود ہوا نا. تو from nothingness to this very big vast universe, کچھ میں نہیں تھا, اور اب اتنی بڑی کائنات آ گئی جس میں اتنے سیارے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 200 ملین بلین سیارے یہاں پر موجود ہیں. کہ کیسے ہوا؟ یاد رکھیے, no branch of science guides us about this origin. کوئی بھی برانچ آف سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی یہ سب کچھ آیا کہاں سے ہے تو صحیح یہ سارے قوانین بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ یہ ٹائم میٹر اسپیس. اور جہاں سائنس خاموش ہے, دیکھیے قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 101, اور وہ بغیر کسی نمونے کے زمین و آسمان بنانے والا. ہمیں روشنی چاہیے, ایک سوئی بنانی ہو یا بڑا جہاز بنانا ہو, we need light to manufacture. ہمیں روشنی چاہیے, اور رب اندھیروں میں صورتیں بناتا ہے. اور اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. سورۃ الرعد میں آیا, اور تم فرماؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے, اور تم خود ہی فرماؤ اللہ. اور اس نظام کو دیکھیے تو صحیح, یہ آسمان کی اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کیسے کھڑی ہے, اور پھر یہ سفر ہو رہا ہے, سورج, چاند, ستارے, میٹرائٹس, یہ سب کی سب ہیونلی باڈیز, یہ سیارے یہ خاص طرف پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کے پاتھس ہیں, ان کے رستے ہیں جن کے اوپر یہ چلتے ہیں, نہ تھکتے ہیں نہ گرتے ہیں, بلکہ خاص سپیڈ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی خاص فورس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ خاص فورس, یہ جو طاقت ہے, یہ اگر تھوڑی سی زیادہ ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے سورج میں گر جائیں اور تباہ ہو جائیں. اور اگر یہ فورس, یہ طاقت تھوڑی کم ہو جائے, یہ سارے کے سارے نیچے گر جائیں. وہ کون ہے جس نے اس طاقت کو مینٹین کیا ہوا؟ Previously it was considered that sun was stationary, but now NASA has admitted that sun is on a voyage. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج اپنی جگہ کھڑا ہے, ایک جگہ پر ہے, لیکن اب ناسا ہی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ سورج تو ایک سفر میں ہے. اور قرآن مجید تو 1400 سال پہلے اس راز سے پردہ اٹھا چکا. سورہ یاسین شریف میں آیا, سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا, اور یہ ایک زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے. اور غور کیجئے, اس فضا کے اندر آکسیجن ہے, 21% آکسیجن موجود ہے, جو جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے. یہ خاص مقدار میں پرسنٹیج میں آکسیجن باقی رہتی ہے, اس میں کمی نہیں ہوتی. تو یہ سارے جاندار یہ آکسیجن اندر لے کر جا رہے ہیں. یہ آکسیجن فضا سے کم نہیں ہوتی. ایک دن میں ہم 2000 لیٹر آکسیجن جسم میں لے کر جاتے ہیں. اور یہ سمندر, ان میں 22 لاکھ مختلف قسم کے جانور اور پودے دریافت ہو چکے ہیں, ابھی پتہ نہیں کتنے پڑے ہیں. اور اس سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے نہ کھارا ہوتا ہے, اور یہ نمک اس پانی میں اس کے اندر رہنے والے جانداروں کے لیے کتنا ضروری ہے. اور پھر جب یہ مر جاتے ہیں اسی نمک کے اندر تحلیل ہو کر زمین میں چلے جاتے ہیں. سارا نظام کتنا زبردست, پرفیکٹ اور اپنی جگہ بہترین ہے. پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے دیکھ لیجئے, اندر لکڑی ہی ہے, لیکن کہیں سے پیلے رنگ کا آم آتا ہے, کہیں سے اورنج رنگ کا مالٹا آتا ہے. ان سب پھلوں اور سبزیوں کا ذائقہ بھی الگ ہے, رنگ بھی الگ ہے. وہ کون ہے جو اس پورے کام کو سنبھال رہا ہے؟ یہ بادل کو دیکھیے, یہ ایوریج بادل 2 کلومیٹر کراس, 2.5 کلومیٹر ڈیپ اور 200 میٹر لمبا ہوتا ہے. اور اس کے اندر 5 لاکھ لیٹر سے کہیں زیادہ پانی موجود ہوتا ہے. اور یہ پانی قطرہ قطرہ کر کے زمین پر آتا ہے بارش میں. اگر ایک دم یہ سارا پانی پھٹ کے نیچے آ جائے تو کیا حال ہو؟ کیا یہ نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ یہ پتے کو دیکھیے, اگر بکری کھائے اس سے دودھ نکلتا ہے, ہرن کھائے اس سے مشک یعنی خوشبو آتی ہے, اور اس پتے پر ریشم کا کیڑا چلے تو اس سے ریشم آتا ہے. Now there is one input. اگر ایک انپٹ ہے تو آؤٹ پٹ بھی ایک ہونا چاہیے. لیکن یہ کس کی قدرت ہے؟ بلا شبہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. قرآن مجید سے برکتیں حاصل کیجئے,
ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے، احادیث مبارکہ کو پڑھیے۔ یاد رکھیے اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کسی نو مسلم سے پوچھا گیا تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وہ کہنے لگا اگر آپ دین اسلام کو اچھی طرح سمجھ لیں، پڑھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مسلمان نہ ہو جائے، کیونکہ یہ دین ہے اتنا خوبصورت۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔